ISI کی بڑی کامیابی، خدیجہ شاہ ہتھے چڑھ گئی، عمران خان کو سمجھنے میں تاخیر کر دی اور قریشی دوبارہ سلاخوں کے پیچھے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI، اس کو آج بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جو کہ پاکستان میں پہلے نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور دنیا میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ کامیاب۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت خطرناک دہشت گرد جو مطلوب تھا گلزار امام، ان کی ریکی کرتے ہوئے اور اپنے جو سورسز استعمال کرتے ہوئے ISI نے جس ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا ہے، تو یہ ناممکن لگ رہے تھے۔ کافی سالوں سے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن گرفتار نہیں ہو رہے تھے، اور آج ISI نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بلوچستان کے یہ ہیں اور علیحدگی پسند بھی ہے۔ تو یہ گلزار امام جو ہے ISI کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ISI ایسے تمام دہشت گردوں کو ہر صوبے میں جہاں جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کرتے رہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی حاصل کریں۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی خبروں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کا کہہ دیا تھا، تو آج اڈیالہ جیل سے جیسے یوں ہی رہا ہوئے تو فوری طور پہ پولیس نے ان کو اپنے تحویل میں لے لیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ وہ چلاتے رہے کہ مجھے اپنی بیٹی آئی ہوئی تھی تو ان سے ایک ملاقات کرنے دیں۔ 1 منٹ کی ان کی ملاقات کرنے دی گئی، جس میں اس نے اپنی بیٹی سے ضروریات زندگی جو ہے، دوائیاں ہوئیں یا برش ہوا یا جو ایسی چیزیں، 1 منٹ کی ملاقات آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ انہوں نے طلب کی۔ اور وہاں پہ کھڑے کھڑے اس نے شاہ محمود پہ وہ کہتے ہیں رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ تو یہ شاہ محمود قریشی کی PTI ٹوٹل ختم ہو گئی، لیکن کہتے ہیں میں PTI میں تھا، اب بھی رہوں گا، آئندہ بھی رہوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ تو بھائی کہیں نہیں جا رہا ہوں، جیل میں تو جائیں، آپ جیل میں جائیں۔ جو PTI نہیں چھوڑا ہے ان کے مقدر میں جیل ہے، اور جو معافی نامہ لکھ رہا ہے، جو ایفیڈیوٹ دے رہا ہے، جو مزاحمت کر رہا ہے اور 9 تاریخ کی، وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے مسرت جمشید چیمہ، جو بالکل یعنی عمران خان سے کوڈ ورڈس میں بات کرتی ہیں، ہاں میں نے سب بات کر لیا، آپ بے فکر رہیں، یہ وہ بالکل سمجھے عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھی وہ، اور ان کے شوہر جمشید چیمہ، انہیں بھی جیل سے رہائی ملی، لیکن چند گھڑیوں کی، چند سیکنڈوں کی۔ پولیس پہلے ہی منتظر ہوتی ہے، اور جیلر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں ایجنسی کو کہ فلاں آدمی کو بھی ہم رہا کریں، وہ باہر آ۔ تو جو ہی باہر نکلے تو ان کو بھی دوبارہ بٹھا کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ اور آج سب سے بڑی جو گرفتاری کی خبر دینے لگا ہوں وہ ہے ایک سابق جنرل کی نواسی۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، نواسی، اور ایک وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ، وزیر خزانہ تو نہیں رہے، مشیر خزانہ سلیمان شاہ، جو زرداری کے بھی دوست رہے ہیں، نواز شریف کے دور میں بھی رہے، اور ان کی یہ بیٹی ہے خدیجہ شاہ۔ یہ کافی انہوں نے بیانات دیے ٹویٹر پہ کہ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کیا جائے، میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بعض اوقات پرسوں سے یہ کہہ رہی میں خود کو سرنڈر کر رہی ہوں، میں جب مجھے جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں امریکن نیشنلٹی ہے۔ اچھا، اس خاتون کو آج گرفتار کر لیا گیا، جو یہ شاطیوزہ ہیں اور نواسی ہیں، آصف جنجو ہے میرے خیال میں ان کی نواسی ہے، اور سلیمان شاہ کی بیٹی ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے کافی لوگوں نے اپروچ کیا، کافی لوگوں نے، صحافیوں سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے اون چودھری کی بھی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اقوام سے بات کی کہ اس کو آپ گرفتار نہ کریں اور اس کو معافی تلافی کر کے، لیکن اون چودھری کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا بیان آ گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ میں سے بیانات جو ہے منسوخ کیے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے بڑی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ سے،
دنیا بھر کی ان کو سفارشیں کی گئیں، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی ان کے لیے کچھ سفارشات آئی کہ ان کو یہ خاتون ہیں لیڈیز کی احترام کرو، اس کو چھوڑا جائے. لیکن میرے جو جنرل ہیں میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات میں جو بھی ملوث ہے 0% ٹالرنس، کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی. اور اس کے لیے وزیر اعظم نے بھی کہہ چکے ہیں پہلے کہ میں بھی اگر کسی کی سفارش کروں تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں، ان کو بھی گرفتار کریں. تو یہ وہ سمجھ گئے تھے ماحول کو کہ کروں گا بھی تو نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث تھی، وہاں پہ موجود تھیں، اور کچھ باتیں ان کی جو ہے وہ آئی بھی ہوئی ہیں. تو اب اس طریقے سے جو ہے ایک کر کے شاہ محمود قریشی سے واپس سلاخوں میں چلے گئے. جمشید چیمہ اور اس کی بیگم صاحبہ جمشید وہ بھی سلاخوں میں چلی گئیں. اور یہ خدیجہ شاہ، یہ ابھی انویسٹیگیشن میں ہوں گے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ بھی سلاخوں میں. اب جو ہے مین اسٹوری پہ آتے ہیں. مین اسٹوری سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں. عمران خان کا جہاں قصور ہے بالکل ہے، لیکن سب سے بڑا قصور ہمارا ہے، ہم لوگوں کا قصور ہے، جی عوام کا قصور ہے. ہم نے خان کو سمجھنے میں بہت بڑی تاخیر کر دی. ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے کی اور تقویت پہنچانے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں. تو عمران خان نے جو شروع سے جو ہے ہم سمجھ نہیں سکے اس کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس کی باتوں میں اندھے ہاتھیوں پولس کے ہاتھیوں کی طرح ہم چل پڑے. تو یہ بہت بڑی ہم لوگوں کی غلطی ہے. تو عمران خان صاحب نے جب حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا تو اسی وقت ہمیں سمجھ جانی چاہیے تھی بات کی یہ کس سے آزادی چاہ رہے ہیں. اس کا مقصد تھا کہ پاک آرمی سے آزادی، کیونکہ آزاد تو تھا ملک، باقی کیا چاہتے تھے. اس کو جو لائے تھے، جو محسن لائے تھے، انہی کے خلاف انہوں نے نعرہ لگا کہ جو حقیقی آزادی مراد یہ تھا کہ پاک آرمی کے خلاف ان سے ہمیں آزادی چاہیے تھی. تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ کرنے کیا چاہتے ہیں. دراصل اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ لے کے آئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے، تاکہ دوسرے اداروں کی طرح یہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں. تو کچھ خوشامدی ٹولے جو ہوتے ہیں سب جا کے سر کر کے بس سر آپ سے زیادہ تو کوئی لیڈر ہے نہیں، آپ تو قائد اعظم سے اگر پہلے پیدا ہوتے تو آپ قائد اعظم کی جگہ پہ ہوتے، آپ قائد اعظم ثانی ہیں، آپ قائد اعظم ہیں، آپ بھٹو کیا آپ سے زیادہ لوگ کسی کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو مقبولیت کا نشہ دیا انہوں نے. پھر آہستہ آہستہ ایک ذہن بنایا، یہ جو کہتے ہیں کہ بیوقوف نہیں ہے، شاطر چیزیں چالاک چیزیں اس کے ذہن میں شیطانی پلان بنتے رہتے. تو اس نے سب سے پہلے تو عدالتوں کو محکوم بنانے کے لیے ایک سلسلہ چلایا. کس طریقے سے اس نے باہر پاکستان سے باہر کے لوگ جو پی ٹی آئی کے یوٹھے ہیں ان سے ان کی تصویروں کے اوپر گاڑیوں پہ رکھ کے یہی عمر عطا بندیال ہو، یہی جج ان کے اوپر جوتے برسوائے گئے، ان کو ان کا جلا وغیرہ کے دھمکیاں دی گئیں، ان کو اتنا ڈرا کے اتنا خوف زدہ کر دیا گیا کہ وہ محکوم ہو گئے، وہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ہم عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دیں تو کہیں عدالت میں آ کے ہمیں گھسیٹ کے باہر نہ نکالے، کہیں ہمارے گھروں پہ آ کے ججی لاجز میں ہمارے گھروں کو نہ جلائے. جو آدمی آرمی کور کمانڈر کے ہاؤسز میں یا جی ایچ کیو میں یا اس کی جسارت کر سکتا ہے اور عوام کو بھڑکا سکتا ہے تو وہ یہ سوچ رہے کہ ہمیں نہ کر دے. تو وہ خوف کے مارے انہوں نے جو ہر فیصلہ جو آنے سے پہلے اس کی ریزائن ہو رہی ہے، گاڑی بالکل جج کے صاحب کے سامنے روسٹرم تک آ سکے تو لے آئے، اس کی اجازت دے دی. نہیں آتے ہیں تو آپ تاریخ بتا دیں، اس دن آپ آ جائیں. نہیں آ سکتے آپ تو آپ کی وجہ سے عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو ہر بات اس کی مانتے گئے اور وہ خود کو لاڈلا سمجھ لگ گیا. اور اس طریقے سے محکوم بنانے کے بعد اس کا دوسرا سلسلہ جو مین مقصد تھا کہ آرمی کو مغلوب کرنا، آرمی کو ماتحت کرنا، آرمی کو زیر اطاعت لانا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار تھے. اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں آزادی خوف کا بت توڑ دو. فواد چودھری جو خوف کا بت توڑ دو بھاگتا ہوا تھا، اس سے بعد میں وہ بھاگتے رہے ایسے لوگ.
تو خوف کا بت توڑ دو، اور جو ہے یہ آپ لوگ جب بھی مجھے گرفتار کریں تو وہ دیکھیں ترکیہ میں فوج کے سامنے جو ہے لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، تو یہ اپنے حق کی جنگ ہے۔ بھائی تمہارے کون سے حقوق سلب ہوئے تھے؟ آپ کے حقوق کون سے ہوئے تھے؟ آپ ایک کرکٹ تھے، آپ کو لا کے اوپر مسلط کیا گیا۔ جو لائے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، ان کو تمہاری حقیقت پڑی، وہ نیوٹرل ہو گئے، اور آپ کو اس مقام پہ پہنچانے والے آپ کے ساتھی ہیں جو غلط مشورے دیتے رہے اور عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے آپ نکلے۔ خیر، اب انہوں نے آرمی کے لیے کہہ دیا۔ اب سوچنے کی بات جو ہے، اب آخر میں ویڈیو کی یہ 2-4 چیزیں آپ سمجھنے کی گئے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا، ہیلپ لی انہوں نے رینجر سے، کیونکہ بندے تھے اس کے ساتھ، جاتا تھا جنج کے ساتھ۔ آج تو الو بھی اس کے زمان پارک میں نہیں ہے، لیکن زمان پارک سے نکلتا شادی کے جنج کی طرح وہ لوگ لے کے نکلتا تھا۔ تو جب وہاں سے انہوں نے بایو میٹرک کراتے وقت ان کو گرفتار کر کے لے آئے، تو لوگوں کو جو بھی تھی، شیرین مزاری تھی اور ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، شاہ محمود قریشی، سب چلو آرمی ہیڈ کوارٹر چلو، یہ سب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کروایا، سب کچھ عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے کرایا۔ یہ نہیں سوچا کہ ریاست سے ٹکرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ریاست صبر کرتی ہے، تحمل کرتی ہے، تو غصے میں فیصلے نہیں کرتی، ذاتی رنجش کا بدلہ نہیں لیتی۔ تو انہوں نے دیکھا اور ان کو تاخیر ضرور ہوئی، اس وقت بھی بچانا چاہتے، لیکن ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ عمران خان ایک ملک دشمن تحریک چلا دیں گے، اور اس طریقے سے تو اس کے لیے انہوں نے شروع کر دیا۔ اب عوام جو ہے، اب آرمی نے تھوڑا سمجھا ہے اس کو کہ یہ بندہ تو یار غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یہ تو کام جو انڈیا نہیں کر سکی، جو اسرائیل نہیں کر سکا، یہ تو ہمارے ایٹمی اثاثے بھی ایسے ہی وہاں پہ بھی حملے کروائے گا، یہ تو ہمارے GHQ پہ حملے کروا رہا ہے۔ تو ان کو تھوڑا ہوش آنے لگا، انہوں نے اب گرفتاریاں شروع کی ہیں، لیکن ان کی گرفتاریاں جو ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو عمران خان بھی معافی نامہ لکھ کے دیں جی میں بھی PTI چھوڑ رہا ہوں، اس کو بھی لیا۔ ان کو کیفر کے داد تک پہنچائے، جنہوں نے میرے پاک فوج کی جو ہے عزت کے اوپر آنچ آنے دیے، جنہوں نے ان کے ڈریسز پہنے، جنہوں نے ان کے تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، ان سب کو چاہے وہ مافیان لکھیں، چاہے وہ گھروں میں اپنے چلے جائیں، ان پہ کڑی نظر ہونی چاہیے۔ یہ کسی وقت بھی لاوا پھر ابھر سکتا ہے، تو ان کے اوپر آدمی جو ہے نظر رکھے۔ ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے اس کو مسیحا سمجھا کہ بھئی مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے برین واش کیے گئے تھے، زرداری بیچو اور نواز شریف بیچو اور شہباز شریف بیچو، یہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ لیکن یہ جو ہے فرشتہ جو ہے ریاست مدینہ تو کیا ہے، یہ تو جو بنایا پاکستان کو نیا پاکستان دوں گا، کیا مراد تھی کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دوں گا اور نیا پاکستان کسی ایک صوبے کے اوپر مقرر کروں گا۔ تو اس کے ناپاک عزائم ختم کرنے کے لیے پاک فوج جہاں کھڑی ہے، وہاں ہم جیسے عوام 24 کروڑ عوام بھی اپنی فوج کے ساتھ کریں۔ اللہ اس کی جو بھی کرے۔ اچھا، یہ میں ایک اور آخر میں چلتے بات کروں، PTI کے جو سوشل میڈیا ہوتے تھے اور جو ٹویٹر پہ اور اکاؤنٹس ہیں جن کے، سب لکھتے تھے کہ یا اللہ جس نے بھی پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے اس کا کھانا خراب کر، اس کو منطقی انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کس نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا، اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آج اس کی پوری جو ہے لیڈرز جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے۔ ایک یہ شرپسند باہر ہے، اس کا بھی انتظام کیا جا چکا ہے۔ 31 مئی ہمارے جج صاحبان خوف کے بت توڑے نکلے، عمران خان کچھ نہیں کر سکیا، ان کی ضمانتیں بند کر دیں، دیکھیں کل کیا جیل کے پیچھے ہوگا۔ تو اسی دن کا انتظار ہے، یا اللہ انجام دکھانا۔ جس نے بھی میری پاکستان کے فوج کی برائی کی ہے، نقصان پہنچایا ہے، ان کا انجام مجھے اپنے گناہگار آنکھوں سے دکھانا، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں ان کے اصل چہرے جو سامنے فرشتوں کے روپ میں آتے ہیں، اندر سے شیطان اور پلیت ہوتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز برائے کرم سبسکرائب بھی کریں
اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔